فیئر اینڈ اسکوائر. آج دو اہم موضوعات ہیں. موضوعات تو ہمیشہ روزانہ بہت ہوتے ہیں. ایک تو توہین پارلیمنٹ ایکٹ اور ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. اچھا، یہ دونوں ایشوز ایسے ہیں. یہ توہین بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. بس بھی ہستیوں کی، بڑے برگزیدہ ہستیوں کی توہین، وہ تو ایک موضوع میرے خیال زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ برگزیدہ ہستیوں کی کوئی توہین کر ہی نہیں سکتا. مسلمان تو کم سے کم نہیں کر سکتا. تو کوئی اور اگر فرد ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو ہر طرح کی عظمت، ان کی اتنی اللہ نے عظمت عطا کی ہوئی ہے برگزیدہ ہستیوں کو، تو توہین ایک انسان کیا کرے گا ان کی. تو دوسری بات آ جاتی ہے توہین پارلیمنٹ کی. اب جو بات ہے، تو ہمارے ہاں ایک فیشن جو ہے، وہ ایک چیز ان فیشن ہے، ان ووگ ہے، ان فورس ہے، اور وہ بہت عرصے سے ہے اور وہ بہت سے ممالک میں ہے. وہ ہے توہین عدالت. اس کا بھی بنیادی روح جو ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت ایک حکم دیتی ہے. عدالت ملک کے دستور کے مطابق، لوگوں کی امنگوں کے مطابق ایک سب سے بڑا فورم ہوتا ہے، جہاں پہ جھگڑے، جہاں پہ تنازع حل کیے جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی سچا جو ہے اس کو سچا ثابت کیا جاتا ہے، اور جھوٹے کو جھوٹا، اور مجرم کو سزا دی جاتی ہے. اور وہاں پھر جب سزا پہ یا حکم پہ عدالت کے عمل نہ ہو تو توہین عدالت کا قانون آ جاتا ہے حرکت میں. وہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ مجرم کو ضمانت دی جائے، اور ضمانت بھی کچھ ایسے انداز سے دی جائے کہ ایک چیف جسٹس آج کہتے ہیں جی ان کی گرفتاری قانونی ہے، تو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرتے تو وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے. اور وہ تعصب جو ہے، وہ محبت ان کے گھر والوں کا، یا کوئی اور موٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ موٹیو سے پاک تو ہمارا کوئی نظام ہے ہی نہیں نا. ہمارا دارہ جاتی نظام اس سے بچا ہے. تو دارہ جاتی نظام بھی کوئی آسمانی نظام تھوڑی ہوتا ہے. انسان ہی کرتے ہیں نا جی، وہ انسان ہی اس کو چلاتے ہیں نا. تو ہمارے ہاں انسان ابھی اتنا پختہ کار بھی نہیں ہوا کہ وہ بہت زیادہ ایمان کی حدیں چھو جائے، اور اس کو کچھ آفر آئے، یا اس کو جذبات ذاتی جو ہیں، کسی کے لیے اس کا لگاؤ ہو اور اسے بالا تر ہو جائے. ویسے ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا میں، ججز کی خاص طور پہ، کہ وہ محبت، عشق و محبت، گھر والوں کی عشق و محبت، اپنا عشق و محبت، اپنی نفرت، اپنی محرکات، اپنی لالچ، پیسے کا بھی جس میں شامل ہے، اس سے مبرہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے. مغربی ممالک میں ایسے ججز دیکھے گئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ چیز، اچھے ججز آئے ہیں، اچھے عہدیدار آئے ہیں، لیکن یہ چیز مسلمہ حقیقت بن کے سامنے نہیں آئی. پرسیپشن کی یہ میں بات کر رہا ہوں. میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں کسی کو انڈائٹ کروں یا فرد جرم عائد کر دوں اپنے صرف ایک وی لا کو کامیاب کرنے کے لیے، لیکن ایک بہت بڑا وائڈ پرسیپشن ہے. اب آ جائیں توہین پارلیمنٹ پہ. میں نے اس پہ کالم بھی لکھے بہت عرصہ قبل. میں نے کہا کہ توہین ہم کھیلتے رہتے ہیں. تو عوام کی جو توہین کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے، اور ناانصافی کے ذریعے، سماجی ناانصافی کے ذریعے، اشرافیہ کو نوازنے کے ذریعے، اور عوام کے لیے کوئی ریلیف کا انتظام نہ کرنا، عمران خان کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، یا بڑوں کو عدالتوں میں ریلیف اس طرح مل جانا، عزت مل جانا، ایک عام ملزم کی بے توقیری ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ عام ایک ملزم اگر اس کی ضمانت کسی بڑی عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہو، تو وہ اتفاق سے کبھی لیٹ ہو جائے صبح 8 بجے کے بعد، یا کسی وجہ سے اس دن آ نہ سکے، وہ بہت بڑا کوئی طبی مسئلہ نہ ہو جو وہ بھی عدالت قبول کرے، تو تب اس کی ضمانت اسی وقت رد کر دی جاتی ہے. جبکہ یہ بڑوں کی ضمانتوں کے لیے بڑے سے بڑے ججز ہمارے بار بار مہلت دیتے ہیں، اور ان کو بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے. انصاف تو مقبولیت نہیں دیکھتا، انصاف تو بڑا چھوٹا نہیں دیکھتا، ہمارے ہاں دیکھتا ہے. تو جہاں یہ بات ہے، تو پھر یہاں پہ توہین عدالت کا بھی لوگوں کے دل میں ایک شک آتا ہے کہ جب انصاف ہی کھوٹا ہے تو توہین عدالت جو ہے وہ اس میں بھی کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے اس کے استعمال میں.
تو توہین پارلیمنٹ بھی میرا خیال ہے ایک ضرورت ہے. میں پارلیمنٹ کو عوام کہتا ہوں، عوام کو پارلیمنٹ کہتا ہوں. پارلیمانی نظام جمہوریت میں پارلیمنٹ مینز، پارلیمنٹ کا معنی ہے عوام، عوام کا منتخب ایوان. یہ آئین سے بالاتر ہے، چاہے آئین لکھا ہے چاہے آئین غیر لکھا ہوا ہے، غیر تحریر شدہ ہے. جیسے برطانیہ کے آئین کے بارے میں کہتے ہیں، ویسے میں نے تحقیق کی ہے. میرے ساتھ کچھ لوگوں نے، قانون دانوں نے بحث کی تھی کہ وہاں پہ آئین جامد نہیں ہے، وہ آئین ایک ان اسٹیٹ آف فلکس ہے، تغیر میں سے گزر رہا ہے حالات کے مطابق، کیونکہ آئین لکھا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. اب میں اس کو فیصدی تناسب تو نہیں طے کر سکتا. اب میری ریسرچ کے مطابق برطانیہ کا آئین بھی 50-60% یا کافی بڑی فیصدی تناسب سے لکھا جا چکا ہے. اور اس کے لکھے جانے کے باوجود دیکھیں، آئین بھی انسانوں کی زندگیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. کیا انسانوں کی زندگیاں ایوولوشن ارتقاء سے نہیں گزرتی؟ کیا ان کے عادتیں، کسٹمز، ان کی ضروریات بدل نہیں جاتی؟ تو آئین کو اب کیسے جامد کیا جا سکتا ہے؟ جب مذہب میں اجتہاد کی اجازت ہے تو آئین میں اجتہاد کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ باتیں غلط ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے، عوام جو ہے وہ چل سکتی ہے، عوام کا منتخب ایوان. اگر عوام غلط کو لاتی ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے لیے بھی کوالیفیکیشن رکھی جا سکتی ہے، تربیت بھی رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آئین جو ہے، اگر مذہب میں اجتہاد کی اجازت ہے تو آئین میں بھی اجتہاد کی اجازت ہے اور ہونی چاہیے. اس لیے پارلیمنٹ یعنی کہ عوام، جو عوام کا منتخب عوام جو ہے وہ سپریم ہے. سب طاقتیں، سب اتھارٹیز وہاں سے فلو کر کے اداروں کو آتی ہیں. تو توہین پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ اس کے اوپر یعنی باقاعدہ توہین پارلیمنٹ پہ سزا ہونی چاہیے، طلبی بھی ہونی چاہیے جو توہین پارلیمنٹ کرے، اور توہین پارلیمنٹ کا اس طرح استعمال نہ ہو جس طرح ہمارے ہاں توہین عدالت کا ہوتا رہا ہے، بے دریغ اور بلا جواز اور بلا ثبوت بھی کبھی کبھی ہوا ہے. تو یہاں بھی باقاعدہ ایک میکینزم بنائی ہے، جس طرح بنائی جا رہی ہے، ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اب آتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب معنی رکھتا ہے. اس میں اظہار یکجہتی کیا گیا مسلح افواج کے ساتھ جن کے بڑے بڑے عہدیداروں کے گھر جلائے گئے، اور ایک گھر تو ایسا بھی جلایا گیا جو فاؤنڈر آف دا نیشن، فادر آف دا نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب تھا، جناح ہاؤس. اور جہاں کیا توہین آمیز رویہ، مسلح افواج جس کا سپاہی بارڈر پہ مورچے میں بیٹھا 6 دن نیند نہیں پوری کرتا اور پتہ نہیں کن کن چیلنجز سے دوچار ہوتا ہے، ان کی توہین کی گئی. سمجھ نہیں آتی کہ مسلح افواج نے ریسٹرینٹ شو کی یا کوئی اندر سے کوئی کمزوری تھی. وہ تو اس بحث میں نہیں پڑتے. اگر اندر سے کمزوری تھی تو پھر تو انتہائی پریشان کن صورتحال ہے. اس میں ہمارا جو ازلی دشمن ہے یا مزید دشمن ہے، یا یہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں مسلمان ہونے کے دعوے کے باوجود، وہ کتنے کو خوش ہوں گے. تو اظہار یکجہتی وزیر اعظم کی طرف سے کرنا بہت ضروری تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس حد تک ناقابل اصلاح، اس حد تک میں لفظ بول رہا ہوں ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں، کہ جن کو کوئی لتھی چڑھی کا کوئی خیال نہیں، جن کو کسی دی عزت، شرم، ملک دے اداریاں دی توقیر، اور یعنی ملک دی کہہ لو یا معاشرے دی توقیر یا اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں، ان سے آہنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا چاہیے. وہ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ آہنی ہاتھوں سے ہمارے سول عدالتیں نہیں ڈیل کر سکتی. بس اس پہ میں بات ختم کروں گا. باقی بات اسی عقل مند و سیانے ہو سمجھ گئے ہوگے.